ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، آتا تھا نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا، بیٹے کیا فرمایا، یا بنیا ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا، اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اڑتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گئے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھے پڑھنے والے، اسود نے کلمہ پڑھا،
لا الہ الا اللہ، جنگ میں گیا شہید ہو گیا جنتی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا جنتی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا۔ چچا نبی اکرم کے چچا ابو طالب، یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا، موقع بھی ملا تھا، پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے، اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی، تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور ٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی، ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ دادا نے پالا عبد المطلب نے، اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک، جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے، تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے، پلاتے رہے، پالتے رہے، پوستے رہے، بڑا کرتے رہے، جوان کرتے گئے، یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے۔ اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا۔ کافروں نے مارا ستایا تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے، اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے۔ اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا، اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے، اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو، اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ، اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو، میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں، اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ، میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی۔ ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں، ساڑ کر دوں، اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو، تم اس کو قتل کرو، تم اس کو مارو۔ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ ہے تمہارا؟ تو آئے ابو طالب تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے، تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، سمجھا لو اپنے بھتیجے کو، اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں، پوسا ہوں، پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں، اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے، اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اے میرے بھتیجے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو، میرے ناتواں کاندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت
चिल्लाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी। अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे, इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूँ, देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, आए मेरे चचा, अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं। आए मेरे चचा, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह, मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ जो दीन पर मेरा बाप मरा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ, और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब कलमा नहीं पड़ा तो कहां गए? जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ किया, लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया। आए मोहम्मद, आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मगफिरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं। तुम्हारा चचा हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे। जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे, लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा।